مد ظلہ و دیگر علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، حضرت علامہ توسوی مد ظلہ کے حکم پر میں آپ کے اس شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ دراصل پچھلے سال میں حاضر نہ ہو سکا، ایک اس کمی کا ازالہ کرنا تھا، اور سب سے بڑی بات حضرت علامہ کا حکم تھا۔ آپ کے ہاں علامہ توسوی صاحب ایک عالم ہوں گے، ایک بزرگ ہوں گے، لیکن جہاں تک سرزمین حرم مرکز اسلام میں بیٹھ کر میں نے عرب و عجم کے مختلف علماء سے ملاقاتیں کی ہیں اور باتیں کی ہیں، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلک اہل سنت کا اتنا بڑا ترجمان میں نے نہیں دیکھا۔ جس کی پوری زندگی اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حقانیت اور ناموس صحابہ کے تحفظ میں گزری، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اس مسلک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ متواتر سفر، ایک تو حرم کعبہ چھوڑنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ نہ چھڑائے، نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد۔ اور پھر مختصر وقت کے لیے آنا ہوتا ہے، اور اس میں احباب اور عاشقان حرمین الشریفین کی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر وہاں سے چلتا ہوں کہ شاید اپنے کچھ کام ذاتی بھی سر انجام دے سکوں گا، کچھ آرام کر سکوں گا، اور یہاں آنے کے بعد پھر خود سے کہتا ہوں کہ بڑے اچھے آرام سے وہاں گزر رہی تھی، میں کہاں پھنس گیا۔ اور اس سفر میں مجھے جتنی روحانی، جسمانی، قلبی، ظاہری، باطنی صدمہ پہنچا ہے وہ میرا خدا جانتا ہے کہ میرا پہلا سفر اور میری پہلی منزل اپنے بھائی شہید حق نواز کا جنازہ تھا۔ الحمدللہ کہ مجھے اس مرد مجاہد کی نماز جنازہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشبختی کی بات تھی کہ میں اپنے اس عزیز نوجوان ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والا اور جس نے اپنی جان، آخری جان میں سے خون کا قطرہ
حضور پاک کے صحابہ کے تقدس اور تحفظ پہ نچھاور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب اس کے جنازے پہ پہنچا اور اس کے چہرے پہ نظر پڑی، اس سے چند ہفتے قبل مجھے ان کا ایک آخری خط ملا تھا۔ میں نے انہیں زبانی پیغام بھیجا تھا کہ بھائی عمرے پہ آ جاؤ، وہاں ملک میں بیٹھنے کی ملنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، آپ بھی مصروف ہوتے ہیں، میں معذور ہوتا ہوں، تھوڑے دن ہوتے ہیں، یہاں حریم کعبہ میں بیٹھ کر کچھ دن گزار لیں گے مل کے۔ تو اس نے آخری خط اس بیچارے نے مجھے لکھا کہ مولانا آپ کے حکم کی تعمیل کو بھی جی چاہتا ہے اور حرمین الشریفین کی زیارت کے لیے بھی دل تڑپتا ہے، لیکن جب تک میں اپنے اس مشن کو کسی کنارے پہ نہ پہنچا سکوں شرمندہ ہوں کہ کیسے حاضر ہوں۔ عاشق اصحاب رسول حق نواز جھنگوی، عاشق اصحاب رسول حق نواز جھنگوی، سبحان اللہ۔ اور اس کے جنازے پہ پہنچنے کے بعد میں نے جب اسے دیکھا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ آج جمعرات تھی اور 27ویں رجب تقریباً لیلۃ المعراج کی رات تھی۔ معراج رسول کا سب سے پہلا گواہ ابی بکر تھا، اور ابی بکر کے صدق و صداقت کا محافظ حق نواز تھا۔ اللہ کی تقدیر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق کی صداقت کے محافظ کو موت بھی شہادت کی ملے اور رات بھی وہی ملے جو معراج رسول کی رات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے اس سفر میں بڑی عجیب اور بڑی عظیم المیہ واقعات اور خبریں سننے کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ ہمت بھی نہیں ہوتی، اور میں اپنے نوجوان انجمن سپاہ صحابہ ہوں یا تنظیم اہل سنت کے رضاکار ہوں، جو لوگ ان جماعتوں کو الگ سمجھتے ہیں یا دو سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے وہ غلطی پہ ہیں۔ یہ تحفظ ہو، تنظیم ہو، انجمن سپاہ صحابہ ہو، کوئی بھی دین کی جماعت ہو، یہ حضور کی شمع رسالت کے پروانے ہیں اور صحابہ کے دیوانے ہیں۔ اور پھر اس میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے جہاں ایک استاد ہو اور ایک شاگرد ہو؟ آپ حق نواز کو جتنا خراج عقیدت پیش کریں اتنی کم ہے، لیکن اس خراج عقیدت کا حقدار حضرت طوس بھی ہے جس نے اسے یہ تعلیم دی۔ نعرہ تکبیر، جس نے اس کے سینے میں ناموس صحابہ کی شمع جلائی، سبحان اللہ، جس نے اسے تمام راستوں سے ہٹا کر خلفائے راشدین کے تحفظ کے راستے پہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ کام کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، کوئی شامیانہ لگاتا ہے، کوئی بجلی لگاتا ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر ٹھیک کرتا ہے، کوئی سٹیج بناتا ہے، کوئی آ کے تقریر کرتا ہے اور کوئی اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
لوگ آپ تو ڈیرہ غازی خان کے رہنے والوں، میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اس لیے کہ میں قومی طور پر بھی آپ کے قریب ہوں۔ یہ ضلع بلوچوں کا ضلع ہے اور اتفاق سے میں بھی بلوچ ہوں، اس لیے بھی قریب ہوں اور آپ کی ثقافت کو بھی جانتا ہوں، اس ملک کے حالات کو بھی جانتا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی عورت کے حسن و جمال پہ قربان ہو رہے ہیں، کوئی قتل اور ڈکیتیوں میں مر رہے ہیں، کوئی چوری اور رہزنی میں مر رہے ہیں، کوئی بدکاری و فحاشی میں مر رہے ہیں، کوئی منشیات و ہیروئن سے مر رہے ہیں۔ خوش نصیب تو ہم ہیں کہ ہمارے سپاہی ناموس صحابہ پہ جان دے رہے ہیں۔ شہید اسلام مولانا حق نواز جھنگوی آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں اور شہید حضرت حسین کا وارث کہتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں اور ان کی شہادت کا نام لے کر اپنی زندگی کے اوقات بسر کرتے ہیں۔ آج اگر ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، آج ان کے عقل میں اگر ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی عقل و شعور و ادراک کا حصہ باقی ہے، تو آج پورے عالم میں جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے فیصلہ آ چکا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہو، سیدنا حمزہ کی شہادت ہو، حضرت جعفر کی شہادت ہو، فرزندان مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو اور تمام اہل بیت کی شہادت ہو، اس شہادت کے وارث ہم ہیں اور یزید کے وارث تم ہو۔ شور ہنگامہ نہ بنو، بن جاؤ رات کا سناٹا۔ شور ہنگامہ نہ بنو، بن جاؤ رات کا سناٹا، جو دھیرے دھیرے بڑھتا ہے وہ دنیا پہ چھا جاتا۔ ہمیں نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو فیصلہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ ایمان سے کہو، جو شہید ہے وہ حسین کے ماننے والا ہے یا قاتل حسین کے ماننے والا ہے؟ ایک آدمی حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا شہید ہے یا قاتل؟ شہید ہے۔ تو آج اس شہادت کے وارث کون ہے؟ آج اس شہادت کا وارث علامہ تونسری ہے، آج اس شہادت کے وارث تنظیم اہل سنت ہے، آج اس شہادت کے وارث اہل سنت والجماعت پاکستان کا بچہ ہے، اور دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ صحابہ کے غلام بھی ہم ہیں اور اہل بیت کے غلام بھی ہم ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے عزیزان محترم، اس عالم میں میں اپنے عزیزان نوجوانان انجمن سپاہ صحابہ کے جوانوں سے کہوں گا کہ صبر سے کام لیں۔ یہ میری مشورہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آج تم مظلوم ہو، تم شہید کے وارث ہو، غلطی کر کے ظالم نہ بنو۔ بہت اچھا۔ غلطی کر کے تم ظالموں کی طرف کا ساتھ نہ دو، اور مظلوم کی آواز تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ بڑی کوئی چھپا لے گا؟ اتقِ ان دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس کی آواز جو ہے سیدھی عرش پہ جاتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ صبر سے کام لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لاوارث ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ اکیلے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں۔ پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کے اہل سنت کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ استغاثے آپ جانے، آپ کا ملک جانے،
ہم تو یہ استغاثہ اللہ کی دربار میں پیش کریں گے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے درخواست کریں گے، اس کی قدرت جو ہے وہ ہمیں بدلہ دلوائے گی۔ ہم ان دنیا داری کے قوانین پہ جو انگریز کے بنے ہوئے ہیں، نہ پہلے ایمان تھا نہ اب ایمان ہے، نہ ہمیں ان پہ پہلے یقین تھا نہ اب یقین ہے۔ ہم تو ایمان بھی اسی کا جانتے ہیں، قانون بھی اسی کا جانتے ہیں، اور اسی کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ وہ تو تمہارا ساتھی، میرا ساتھی، سب کا بھائی، وہ تو ان لوگوں میں ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے، اور کچھ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ بڑے صبر سے رہیں، بڑے سکون سے رہیں، بڑے تحمل سے رہیں، اور اپنی اس صداقت و شہادت کے علم کو بلند رکھیں۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، ظالم اور فسادی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تم علماء کے وارث ہو، تم شہیدوں کے وارث ہو۔ تمہیں تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے طریقہ کار سے، تمہارے بعد بچوں کے جذباتی نعروں سے لوگ یہ غلط فیصلہ نہ کریں کہ بھائی علماء نے انہیں یہی پڑھایا ہے، یہی سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ۔